کل جو ایک حدیث میں نے شروع کی تھی مجلس کے آغاز میں، پوری نہیں پڑھ سکا تھا، کہ آخری زمانے میں قرآن کا صرف پیپر پہ لکھا ہوا رہ جائے گا، اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، 4 چیزیں حلال کی جائیں گی۔ اس کا اگلا جملہ یہ تھا، مساجدہم معمورہ ومن الہدایت خالیہ ابدانہم قریبہ وقلوبہم بعیدہ، وہی حدیث۔ آخری زمانے میں مسجدیں بھری بھی ہوں گی، البتہ ہدایت سے خالی ہوں گی، ہدایت کوئی نہیں کرے گا۔ اور کیسے کرے؟ یہاں ہدایت کرنے جاؤ تو بد اخلاقی کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے ممبروں پر سے، لیکن آخری زمانے کی نشانی ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی۔ اور ہمارے امام باڑے بھی ہمارے لیے تو مسجد ہی جیسا اسٹیٹس رکھتے ہیں، ہدایت نہیں ملے گی کسی کو، دل جسم قریب ہوں گے، دل دور ہوں گے۔ اب یہ جو ایک جملہ ہے کہ مسجدیں بھری ہوں گی، تو روایت یہ ہے کہ آخری زمانے میں دنیا میں مومنین کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ مکہ شہر وہ مدینے سے جا کے مل جائے گا، مکہ مدینہ ایک شہر بن جائیں گے۔ یہ ابھی ذرا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ درمیان میں 400 کلومیٹر آج بھی ہیں اور خالی۔ اب یہ روایت بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس سے کچھ مسائل میں شریعت کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ راوی نے کہا کہ مولا آج موجودہ زمانے کا حکمران چھٹے امام کے زمانے میں وہ خانہ کعبہ کے صحن کو بڑا کر رہا ہے، مسجد کو بڑا کر رہا، تو جو ثواب آپ کے بزرگوں نے بتایا تھا، ثواب یہ جو نئی مسجد ہے جو بڑھ گئی ایکسٹینشن، اس میں بھی یہ ثواب ہے۔ کہا یہ مسجد اگر یمن تک پہنچ جائے تو ثواب بھی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس میں یہ تھوڑی وضاحت آئی مکہ مدینہ۔ اور پھر کہا کہ آخری زمانے میں جب امام آئیں گے نجف و کربلا مل جائیں گے۔ نجف و کربلا تو آج تقریباً مل گئے، 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ، مسلسل آبادی نظر آ رہی ہے، جتنے نئے پروجیکٹ ہیں وہیں پہ بن رہے ہیں۔ مکہ مدینہ مل جائیں گے، وہ ذرا ابھی ہم کو دور لگ رہا ہے کیونکہ 400 کلومیٹر خالی پڑے، لیکن مکہ مدینہ۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، 2 بالکل الگ شہر ہیں، بالکل الگ شہر، ان کے مسئلے بھی بالکل الگ ہیں۔ یہ وہ شہر ہیں جن کے واجبات کے مسئلے ہیں اسلام میں، اور وہ الگ الگ ہیں، لیکن آج وہ اس طرح سے مل کے رہ گئے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ شہر کہاں ہے، وہ شہر کہاں ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ میں کوئی انڈیا کے شہروں کی بات نہیں کر رہا، وہاں بھی ایسے، میں پاکستان پنڈی اور اسلام آباد کی بات نہیں کر رہا، وہاں بھی ایسے، میں دبئی اور شارجہ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں نجف اور کوفہ۔ نجف اور کوفہ یہ بالکل الگ شہر ہیں، نجف ایک بالکل الگ شہر ہے، کوفہ بالکل الگ شہر ہے۔ حتیٰ یہاں واجبات کے مسئلے بھی ہیں جو امام نے بتایا۔ کیا مسئلے؟ کوفے کے اندر آپ کو حق ہے کہ آپ چاہے نماز پوری پڑھیں چاہے قصر پڑھیں اگر آپ مسافر ہیں۔ نجف میں یہ اختیار نہیں، اس شہر میں جائیں گے تو یہ اختیار ہے، اس شہر میں جائیں گے یہ اختیار نہیں۔ مسجد سہلہ کوفے کے اندر ہے، اس لیے مسجد سہلہ میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء جاتے ہیں نا، مغرب عشاء ہی تو مخصوصی ہے وہاں پہ، تو عشاء کی نماز پوری پڑھتے ہیں۔ یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، سارے مراجع کا نہیں، لیکن یہ تو سب مانتے ہیں کہ مسجد کوفہ کا یہ مسئلہ، تو کوفہ شہر کا مسئلہ الگ ہے، نجف کا الگ ہے۔ آج دونوں اس طرح مل گئے کہ کسی سے آپ پوچھے کوفہ ختم کہاں ہو رہا ہے، نجف شروع کہاں سے ہو رہا ہے، وہ نہیں بتا سکے گا۔ تو یہ تو مولا کے دونوں شہر مولا کے، نجف بھی علی کا ہے، کوفہ بھی علی کا۔ پکار کے مولا نے کہا کہ مکہ اللہ کا حرم ہے، مدینہ رسول اللہ کا حرم ہے، کوفہ میرا حرم ہے، لیکن نجف و کربلا اسی طرح سے مل جائیں گے تو ایک ہی شہر بن جائے گا۔ آفس ہوگا کوفے میں، وہ تو آج نجف سے مل گیا، نجف میں ہوگی مولا کی امام زمانہ کی نماز کی جگہ، اور کربلا ہوگا امام زمانہ کے سونے کی جگہ، ایک ہی جگہ۔ وہاں پہ ہر مومن اور مومنہ کو پہنچنا